السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 110۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کنتم تم ہو خیر بہترین امت اخرجت جو نکالے گئے ہو للناس لوگوں کے لیے، تأمرون تم حکم دیتے ہو بالمعروف نیکی کا، وتنہون اور تم روکتے ہو عن سے المنکر برائی، وتؤمنون اور تم ایمان لاتے ہو باللہ اللہ کے ساتھ۔ ولو اور اگر آمنا ایمان لے آتے اہل الکتاب اہل کتاب، لکان البتہ ہوتا خیرہ بہتر لہم ان کے لیے، منہم ان میں سے المؤمنون مومن ہیں، واکثرہم اور ان میں سے اکثر الفاسقون فاسق ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت الناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھی چیز کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، ان میں سے کچھ مومن اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ تم بہترین امت ہو۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں میں سے بہترین امت قرار دیا۔ اس بہتری پر کون کون سی چیزیں دلالت کرتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایسا نبی دیا جو نبی سارے نبیوں سے افضل۔ یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے عظیم نبی سب سے گھٹیا امت کو دے دے۔ سب سے بہترین نبی اللہ تعالیٰ نے جس امت کو دیا وہ امت بھی امتوں میں سے بہترین۔ اس نبی کے بہتر ہونے کے بہت سارے دلائل۔ حساب و کتاب اس نبی کی سفارت سے شروع ہوگا، حوض کوثر اس نبی کے ہاتھ سے پیا جائے گا، جنت کے اندر داخلہ سب سے پہلے اس نبی کے دخول سے ہوگا، وہ جنت میں جائے گا تو لوگ جنت میں جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت ساری احادیث جس میں آپ نے فرمایا کہ اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی، اور بعض روایات میں 4 اور بعض روایات کے اندر اس سے زیادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے خصائص جو کسی اور نبی کے نہیں تھے۔ علماء نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں کہ کون کون سی ایسی خصوصیات تھی جو صرف آپ میں تھیں اور باقی نبیوں میں نہیں تھی۔ اس پر بہت ساری، امام سیوطی کی کتاب ہے خصائص کبریٰ، اور اہل علم کی کتابیں ہیں، امام بہقی کی کتاب ہے، امام بہقی کی، اور دیگر اہل علم کی بھی کتابیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات پر۔ بعض علماء نے اسے 300 کے قریب ذکر کیا کہ آپ کی تقریباً 300 کے قریب خصوصیات ایسی تھیں جو باقی نبیوں میں نہیں تھی۔ خصوصیت تو ایک بھی ایسی ہو تو وہ باقی سب پر بھاری ہو جاتی ہے۔ جس طرح آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر کی۔ کہا کہ میرے ابا جان؟ کہا تمہارے باپ کی ایک رات کی نیکیاں جو ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہیں۔ تو بعض دفعہ ایک خصوصیت بھی ایسی ہوتی ہے جو سب کمالات پر غالب آ جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تو 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں،
اہل علم نے دہائیوں اور سینکڑوں میں بیان کی۔ یہ دلیل ہے اس امت کے بہتر ہونے کی۔ اس کے علاوہ اس امت کو کچھ ایسے انعامات دیے گئے جو پہلی امتوں کو نہیں تھے۔ لیلۃ القدر اس امت کو دی گئی جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اسی طرح اس امت کے لیے جو آسانیاں پیدا کی گئی، جو دین دیا گیا، اس دین کے بارے میں اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا۔ یہ آیت اور اس معنی کی کوئی کلام اللہ نے پہلی شریعتوں میں نہیں اتاری۔ یہ آخری شریعت جب اتاری تو اس کے لیے کہا کہ آج دین مکمل ہو گیا، اس سے پہلے کسی شریعت کو ایسا نہیں کہا۔ اسی لیے یہودی نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ ہماری کتاب میں ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ اور اسی طرح آپ نے اس امت کے بارے میں فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تم جنت کا چوتھا حصہ ہوگے، پھر فرمایا تیسرا حصہ ہوگے، پھر فرمایا آدھے، تم جنت کے آدھے ہوگے، یعنی باقی ساری امتیں آدھی اور تم اکیلی امت جو ہو آدھی۔ اور ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ ساری امتیں جو ہیں وہ تیسرا حصہ اور جنت کے 2 حصے، یعنی 67% تم اور 33% باقی امتیں۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں تمہاری اور باقی 40 صفیں ساری امتوں کی۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا انبیاء جنت میں جا رہے ہیں، کسی نبی کے ساتھ ایک امتی، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں، پھر ایک بہت بڑی جماعت۔ پوچھا گیا یہ کن کی ہے؟ کہا گیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر اس کے بعد ایک اتنی بڑی جماعت جو پہلی جماعت سے کئی گنا بڑی، کہا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت میں سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ سے مزید لیجیے۔ آپ نے دعا کی، اللہ نے فرمایا ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000۔ اب یہ تعداد کروڑوں کے اندر بن جاتی ہے جو بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے۔ تو یہ اعزاز بھی اس امت کا ہے، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہمیں ہر عمل پر کتنا اجر اللہ نے رکھا۔ ہمارے لیے شریعت کے اندر کتنی آسانیاں ہیں۔ تمہارے پاس وضو نہیں، تم تیمم کر لو، پہلی امتوں کے لیے یہ رخصت نہیں تھی۔ تم مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے، تمہیں جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہاں پہ پڑھ لو، پہلی امتوں کو لازم تھا کہ تم نے مسجد کے اندر نماز پڑھنی ہے۔ ہمیں کہا گیا مال غنیمت تم اس کو اپنے طور پر استعمال کرو، کھاؤ پیو استعمال کرو۔ پہلی امتوں کو یہ تھا کہ مال غنیمت اکٹھا کرو اور اس کو آگ لگا دو، آسمان سے آگ آئے گی اور اس کو جلا کے چلی جائے گی۔ اور اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری ایسی نعمتیں دی گئیں، قرآن مجید کی ایسی صورتیں دی گئیں جو پہلی کتابوں کے اندر نہیں اتاری گئیں۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے کہ یہ امت کس طرح بہترین امت ہے۔ اللہ نے اس کو ایسا اجر دیا، ایسی عبادات دی، ایسا نبی دیا کہ ایسی چیزیں کسی اور امت کے حصے میں نہیں آئیں، اس لیے یہ بہترین امت ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی تم بہترین امت ہو لوگوں کو نفع پہنچانے میں۔ کسی امت نے لوگوں کو اس طرح نفع نہیں پہنچایا جس طرح تم لوگوں کو نفع پہنچاتے ہو۔ گویا کہ ہمیں بہترین قرار دیا گیا ہے اس اعتبار سے کہ ہم لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ وہ نفع کیا ہے؟ فرمایا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، 3 چیزیں ہیں تمہارے اندر بہتر ہونے کی۔ اگر ہمارے اندر یہ 3 چیزیں ہیں تو بہترین امت ہے۔ اگر کسی بندے میں یہ 3 صفات نہیں تو باوجود امت محمد ہو کہ وہ بہترین امت میں شمار نہیں کیا جائے گا۔
یہ یاد رکھیے گا۔ اللہ نے بہترین امت ہونے کو 3 شرطوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ جس بندے میں 3 شرطیں ہیں وہ بہترین امت کے اندر شامل ہو جائے گا۔ جس میں 3 صفات نہیں وہ اس امت کا فرد ہونے کے باوجود بہترین لوگوں میں نہیں آ سکتا۔ پہلی چیز، تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب میں اور آپ اپنا جائزہ لیں۔ ہم نماز کے لیے کہتے ہیں لوگوں کو، روزے کے لیے کہتے ہیں، حج زکوٰۃ کے لیے کہتے ہیں، سچ بولنے کے لیے کہتے ہیں، اور لوگوں کا مال واپس لوٹانے کا کہتے ہیں۔ جتنی بھی معروف چیزیں ہیں، نیکیاں ہیں، اس کا ہم حکم دیتے ہیں۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم برائی سے روکتے ہو۔ ہم شرک سے روکتے ہیں، بدعت سے روکتے ہیں، لوگ بے حیائی کرتے ہیں اس سے روکتے ہیں، ریاکاری، سود، حرام خوری، قتل و غارت، جھوٹ، فراڈ، حسد، بغض، کینہ، دھوکہ، ان چیزوں سے ہم روکتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ تم ان چیزوں سے روکتے ہو۔ اس کا مطلب ہے کرنا تو دور کی بات، اگر ہم یہ کام نہ کرتے ہوں لیکن لوگوں کو نہ روکتے ہوں تو پھر بھی بہترین امت نہیں ہے۔ اس میں 2 چیزیں آ گئیں، ایک تو تم نے نیکی کرنی ہے، برائی نہیں کرنی، اور نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے لوگوں کو روکنا ہے۔ اب بتائیے یہ کام مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ خیر مشکل نہیں ہے، ہم نے اس کو اپنے لیے خود مشکل بنا لیا۔ اگر ہم اس کام کو صحیح طریقے سے کریں، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، یہ 3 صفات جس میں پائی جائیں گی وہ بہترین امت۔ آج ہم لوگوں کے ہاتھوں پہ دھاگا دیکھتے ہیں، کڑا دیکھتے ہیں، ہم شرما جاتے ہیں۔ ہم آج لوگوں کو شرکیہ باتیں کرتی دیکھتے ہیں، ہم شرما جاتے ہیں۔ بلکہ ہم دینداروں کی کیفیت یہ ہے کہ ہم دنیا داروں سے شرما جاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ وہ ہم سے شرمائیں، ہم ان سے شرما جاتے ہیں۔ تو بہترین امت ایسے تو نہیں ہم بننے لگے۔ یاد رکھیے گا، جب تک ہم برائی سے روکنے والے نہیں بن جاتے، اچھائی کا حکم دینے والے نہیں بن جاتے، اللہ پر ایمان لانے والے نہیں بن جاتے، اس وقت تک ہم بہترین امت میں شمار نہیں ہو سکتے۔ منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، ان میں سے کچھ مومن ہیں، کن میں سے؟ اہل کتاب میں سے، کیونکہ پہلے یہ اعزاز اہل کتاب کے پاس تھا بہترین امت ہونے کا، لیکن اللہ نے ان سے چھین لیا۔ اب یہ اعزاز تمہیں مل چکا ہے۔ جس طرح حکومت کی طرف سے کچھ عہدے ہوتے ہیں، یہ ڈی ایس پی، یہ ایس ایچ او، یہ ایس پی، یہ اس کے لیے افراد بدلتے رہتے ہیں۔ آج یہ بندہ، اگلے دن جب حکومت اس کو معزول کر دیتی ہے، اس کی جگہ پہ ایک نیا بندہ آ جاتا ہے، تو اب پہلے بندے کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ عہدہ اپنے لیے وہ لفظ استعمال کر سکے، کیونکہ حکومت اس کو معزول کر چکی ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ جی میں 2019 کے اندر ایس ایچ او تھا، تو بھی 2019 میں تھے، 2023 کے اندر تو نہیں ہوتا۔ اگر یہودی عیسائی آج یہ کہیں کہ ہم بہترین امت تھے، تو ہم کہیں گے تم تھے، اب تم نہیں ہو، کیونکہ بہترین امت ہونے کا جو اعزاز تمہیں ملا تھا تم نے اس کی حفاظت نہیں کی، رب نے تمہیں معزول کر دیا۔ اب تمہیں حق نہیں ٹھہرتا کہ تم اپنے آپ کو بہترین امت کہلاؤ۔ اب بہترین امت وہ ہے جو یہ کام کرے گی۔ تو میں اور آپ بہترین امت تب ہیں جب نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، ایمان لائیں۔ اگر میں اکیلا نماز پڑھنے چلا جاؤں، میرے سارے ملازم دکان پر بیٹھے رہیں، میرے سارے بچے گھر پہ بیٹھے رہیں، میرے دوست احباب غلط کام کرتے رہیں، میں ان میں زبان بند کر کے بیٹھ جاؤں، وہ گانے سنیں، بے حیائی والی باتیں کریں، اور میں چپ کر کے بیٹھا رہوں کہ یار اب میں کیا کہوں ان کو، تو میں بہترین امت کہلانے کا حقدار نہیں ہوں۔ لا یخافون لومۃ لائم، اللہ کے معاملے میں وہ کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتے، بات سیدھی اور کھری کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے بہترین امت کی علامات۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین امت کے اندر شامل فرمائے۔